کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے تو ترسیلات سے ہی شروع کر لیتے ہیں. $4.1 بلین اور ابھی رواں مالی سال میں 34 ارب ڈالر کراس کر چکا ہے یہ نمبر. کہاں تک جائے گا ویسے یہ؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اشفاق. دیکھیں اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ. فرسٹ آف آل دیکھیں ریمیٹنس کا ایک تو جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ آنا اس لیول پہ یہ ایک ریکارڈ ہے, اور 4.1 بلین کا جو منتھلی نمبر ہے یہ ہائیسٹ ایور ہے. یعنی کسی بھی منتھ میں اتنا بڑا نمبر پاکستان میں نہیں آیا, $4.1 بلین. سیکنڈلی جو لاسٹ ایئر کا نمبر تھا ریمیٹنسز کا وہ تقریباً $30 بلین کے قریب تھا, اور آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو $28 بلین 9 مہینوں میں آلریڈی آ چکے ہیں. اور اس سال کا جو نمبر کلوز ہوگا جو ایکسپیکٹڈ ہے اور جو اسٹیٹ بینک کی بھی فور کاسٹ ہے وہ ہے $38 بلین. 38 بلین. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک تو میں نے آپ سے نمبرز شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اس کی جو ہے وہ کیا کوانٹم ہے. یہ کوانٹم تو میسو ہو رہا ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں, ڈیفینیٹلی کچھ انیشیٹوز لیے گئے ہوں گے تبھی یہ ہوا ہے نا. لیکن اس کے بھی کئی ریزن ہیں. یعنی کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو سمندر پار مقیم پاکستانی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو پیسے زیادہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ مینج کر سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب سمیت جو دوسرا ممالک ہیں وہاں پر یہ جو پراپر چینلز ہیں ان کے ذریعے رقم بھیجنے پر کافی فورس کیا گیا اور اس کی وجہ سے بھی لوگ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ماہ رمضان اس دفعہ ہاف ڈیوائڈ ہو کے نہیں آیا, یعنی کہ ایک ہی منتھ میں آیا, تو وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے اس کو بھیجنے کی. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اور بھی میجرز ہیں کافی جو. اچھا میں ایک ایک کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں. نمبر 1 آپ نے کہا کہ جی ایک تو یہ ہے کہ جی انفلیشن کی وجہ سے لوگ بھیج رہے ہیں پیسہ. اچھا جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مہنگائی کی شرح پچھلے 6 مہینوں کا نمبر دیکھیں گے, بڑھنے کی شرح وہ تھم گئی ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. جو لاسٹ نمبر آیا ہے مارچ کا انفیکٹ, یعنی کہ جو رمضان کا ہی نمبر ہے. ہم یہ سنتے آئے کہ رمضان میں بڑی مہنگائی ہو جاتی ہے اور ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی, جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے. مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جی انفلیشن بہت زیادہ رمضان میں اس بار ہوئی. ڈیفینیٹلی اسپائکس ہیں, بٹ اگر آپ دیکھیں اس وقت 0.7% انفلیشن کا ریٹ آیا ہے. یعنی کہ رمضان میں آن ایوریج بات کر رہا ہوں 0.7% انفلیشن بڑھی ہے, جو کہ یہ ان اٹ سیلف ایک بڑی بات ہے, ریکارڈ ہے. اچھا انفلیشن کا نمبر 0.7% لاسٹ کب ہوا تھا؟ 58 سال پہلے ہوا تھا. یعنی کہ اس ریٹ پہ انفلیشن کا آنا 58 سال پہلے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز بڑی ہے, 1.5 سال میں بڑی ہیں ڈیفینیٹلی, پرائسز کافی اوپر گئی ہیں. اگر آپ بات کریں ہائیسٹ انفلیشن تو 38% گئی ہے, اور 49% فوڈ انفلیشن گئی ہے. لیکن کیا وہ نمبر نیچے آیا ہے؟ یہ فیکٹ ہے کہ وہ نمبر نیچے آ گیا ہے. اب اس میں بہت ساری فوڈ کموڈیٹیز ہیں جو کہ کم بھی ہوئی ہیں. آٹے کی بات کر لیں ہم, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, کم ہوئی ہیں. چکن کم ہوئی تھی, دوبارہ بڑھ گئی. شوگر کم ہوئی تھی, پھر بڑھ گئی. ٹھیک ہے, لیکن آن ایوریج ہم بات کرتے ہیں نا, آپ گھر کا جو گروسری لیتے ہیں اس کے اوپر جو بل لگاتے ہیں, آپ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ مہنگا ہے اور یہ سستا ہے, آپ کہتے ہیں یار میرا اتنا بل بڑھ گیا یا کم ہو گیا. وہ پچھلے 15 مہینوں میں بڑا ڈیفینیٹلی بڑا تھم گیا ہے. تو اس کی وجہ سے اب ریمیٹنسز کیوں بڑھنا شروع ہوئی ہیں. آپ اگر پچھلے 3-4 مہینے کا فلو دیکھیں تو ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ منتھ آن منتھ بھی گروتھ آتی رہی ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں بھی گروتھ آئی. آپ کو پتا پچھلے سال سیم مارچ کے مہینے میں $2.95 بلین کی ریمیٹنسز آئی تھی. آج $4.1 بلین ہے. لاسٹ ایئر زیادہ انفلیشن تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. تو ایک تو میں نے یہاں پوائنٹ بتا دیا. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی سے یا مڈل ایسٹ سے, آف کورس ہماری جو 60-65% جو ریمیٹنسز ہیں وہ سعودی سے اور وہاں سے آتی ہیں. لیبر طبقہ ہمارا وہاں ہے ڈیفینیٹلی. تو وہاں پہ اگر یہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ چینل فارمل چینلز کے تھرو بھیجیں تو اچھی بات ہے نا. ہم نے بھی تو یہ کیا نا 15 مہینے پہلے. ایسے ہی 2 پلیٹ فارمز نے بڑا زبردست کام کیا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جنہوں نے اسمگلنگ اور ہارڈنگ پہ کنٹرول کیا اور گرے مارکیٹ کو منیمائز کیا, ختم کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے جو گرے مارکیٹ چینل کا جو ریٹ تھا, جس سے ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو باہر سے پیسے بھیجتے تھے ڈالر کے اگینسٹ ان کو 200-300 روپے اگر ایک جگہ مل رہا ہے اور آفیشیل ریٹ 280 ہے, تو 20 روپے میں کیوں جو ہے آفیشیل چینل کے تھرو لاؤں. سمپل سی بات ہے. اس کو کم کیا اور ختم کیا, تب یہاں پہ آیا نا سارا فلو. تو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ اب آج اور مور لیس سیم ہے. تو اسٹیبلٹی نظر آئی وہاں پہ. 15 مہینے میں آپ کی کرنسی کی اسٹیبلٹی اتنی اچھی ہے کہ دنیا کی بیسٹ کرنسیز میں آپ کا شمار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ ریزن تھا
کہ آفیشیل چینل سے آنا اور اسٹیٹ بینک کا ریفارمس کرنا، اسٹیٹ بینک کا بھی ریفارمس کرنا، ایکسچینج کمپنیز کا، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حوالہ منڈی پہ کنٹرول کرنا. تو یہ دیکھیں یہ دوسرا ریزن ہے. تیسرا ریزن آپ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو ہے رمضان کا تو پورا مہینہ تھا، تو رمضان تو لاسٹ ایئر بھی تھا، لیکن وہ ڈیوائیڈڈ تھا نا. لیکن مجھے پہلے ہو گیا اگر تھا میں تو باہر آدھا ہوں گا، اس مہینے. لیکن میں اگر باہر ہوں گا تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی فیملی کو 11 آور میں پیسے تھوڑی بھیجوں گا، پہلے سے ہی بھیج دوں گا. پہلے ہی بھیجوں گا. میں کہوں گا بھائی تیاری کر لینا پہلے، میں کوئی چاند رات کو تو نہیں بھیجوں گا پیسے، یا پھر میں عید کے دن تو نہیں بھیجوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو میجورٹی آف فلو ہے، فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں فیکٹر ہے. بٹ لاسٹ ایئر اگر سیم منتھ میں 2.95 تھا اس میں تو $1 ارب بڑھ کے 3.25 ہو جائے، 3.5 ہو جائے. ٹھیک ہے، $1.25 بلین کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو یہ آف کورس دیر آر ریزن. اور آف کورس دیکھیں سب سے بڑا جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہے اکانومی کے اندر ایکسپرٹس کا. آج جو آپ نے بات کی ہے، 1000 سے زیادہ لوگ اس وقت، تقریباً 1100 لوگ آ کے بیٹھے ہیں، اور اس میں انفلوئنشل لوگ بھی ہیں، پوٹینشیل انویسٹرز ہیں اور ویلدی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. ان کو یہ انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے اس لیے کہ بھائی اکانومی میں آپ کنٹریبیوٹ کریں نا، کیونکہ آپ ایک بڑا حصہ، آپ کو پتا ہے پاکستان کی ڈائسپورا جو ہے، جو پاکستان کی پاپولیشن باہر رہتی ہے، وہ ون آف دا لارجسٹ میں سے ہے، ٹاپ میں سے ہے، ٹاپ 5 میں سے ہے.